رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن حکیم قرن اول میں اور اس کے بعد. قرن اول سے مراد کیا ہے؟ حضور اور صحابہ کا زمانہ. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ تین نسلیں جو ہیں انہیں حضور نے خیر سے تعبیر کیا ہے. لہذا ہمارے ہاں عام جو تصنیفی زبان ہے اردو لٹریری، قرون مشہود لہا بالخیر، وہ تین نسلیں کہ جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہیں. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین دور تو میرا اپنا دور ہے. ظاہر بات ہے. اور اپنے ساتھ لازماً صحابہ آ گئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ دونوں تو مل کر ایک دور بنے نا. پھر ہے ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملحق ہیں یعنی تابعین. تابعین وہ ہے کہ جنہیں حضور کی صحبت تو میسر نہیں آئی لیکن صحابہ کی صحبت میسر آئی. پھر تیسری نسل ہے تبع تابعین، تابعین کے بھی تابع، یہ تیسری نسل ہے. تو ان تین کے بارے میں خیر کا لفظ آ گیا. سب سے بہتر، پھر کم، بس اس سے آگے آپ خاموش ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خیر القرون ہونے کی سند جو ہے وہ صرف ان تین کو دی گئی. قرآن مجید کا اس قرن اول میں کیا مقام تھا؟ یہاں پر تابعین اور تبع تابعین کا دور بھی شامل نہیں ہے. اس میں قرن اول کون سا ہے؟ حضور کا اپنا دور، قرنی، حضور کا دور، اور حضور کے ساتھ ملحق ہوں گے اس میں صحابہ کرام. اور اس کے بعد کا زمانہ. اس موضوع کو باقاعدہ گفتگو کے لیے منتخب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن کو ترک کر دیا. تو ترک کس معنی میں کیا؟ کیا قرآن کی منکر ہو گئی امت؟ وہ تو نہیں ہوئی. کیا قرآن کی تلاوت چھوڑ دی امت نے؟ وہ بھی صحیح نہیں ہے. حفظ کا، ناظرہ کا کتنا چرچا آج بھی موجود ہے دنیا میں. تو کس معنی میں؟ مانوی ربط و تعلق جو ہے قرآن مجید سے کم ہوتے 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 ٹوٹتا چلا گیا. مانوی ربط و تعلق ظاہری تو ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میرے بہت سے دروس میں دلیل کے طور پر سورہ جمعہ کی آیت آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. تو یہ جو یہود کا طرز عمل تھا، انہوں نے بھی تورات کو جھٹلایا نہیں تھا، تورات کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن ان کا جو طرز عمل، جو ایٹیچیوڈ ہو گیا تھا تورات کے ساتھ، اس کو گویا کہ اللہ تعالی نے تکذیب سے تعبیر کیا. مانوی تعلق کمزور ہو گیا، اس پر عمل مفقود ہو گیا، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ جو ہے اس امت کے اندر پیدا ہوا. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی بات جو ہے فارسی میں انہوں نے کہی، خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورا شدی اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. تو ایک منطقی عمل یہ تھا کہ قرآن مجید قرن اول کے فوراً بعد، قرن اول میں نہیں، قرن اول کے فوراً بعد یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے در حقیقت میری اس تحریر کا ڈائگنوسس، اس کی تشخیص. اب جو اس ٹائٹل کے اوپر ہی نیچے اور سطریں لکھی ہوئی ہیں ان کو نوٹ کر لیں. بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں. بدء الاسلام، اسلام کا آغاز، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ جان پہچان والی شے نہیں تھا، بہت ہی لوگوں کے لیے اجنبی چیز تھی. ان قریب پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا. تو بدء الاسلام، اسلام کا آغاز.
اس میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ. قرآن سرچشمہ ایمان و یقین اور جہاد ایمان کا اور یقین کا مظہر اتم. ایمان اور یقین حاصل کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن سے. اس کا ظہور ہوگا، ظہور انفرادی زندگیوں میں بھی ہوگا، نماز میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اپنے انفرادی کردار میں تقویٰ ہوگا، خشیت اللہ کا مظہر ہوگا. لیکن اس کی عظیم ترین حقیقت، اس کا سب سے بڑا مظہر جہاد فی سبیل اللہ. واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں دین کی اصل، اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھیں. ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلی انقلاب کی حیثیت حاصل ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آلہ چاہیے. ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا مستری ہے، بیکار ہے جب تک کہ اس کے اوزار اس کے ساتھ نہ ہوں. جو انقلاب جو ہے وہ دنیا میں برپا کیا جاتا تو کوئی اعلی انقلاب ہوتا. تو حضور کے انقلاب کا آلہ جو ہے قرآن ہے. اس نے پہلے ذہنوں کو بدلا، ذہنوں کی تبدیلی سے شخصیتیں بدل گئی، کردار بدل گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں انقلاب آ گیا. تو اعلی انقلاب کیا ہوا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ گویا کہ مولانا حالی نے بہت صحیح اچھے انداز میں، شعر کے انداز میں اس حقیقت کو بیان کر دیا. اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جو جامع عنوان ہے آپ کی اس جد و جہد کے مختلف مراحل اور مدارج کا. اب اس جملے میں دو باتیں سامنے آئیں. جہاد جو ہے وہ کوئی بسیط شے نہیں ہے، ایک شے نہیں ہے، اس کے مراحل ہیں، اس کے مدارج ہیں، اس کے لیولز ہوں گے، اس کے سٹیپس ہوں گے، 1 2 3 4. اور ان تمام مراحل کا ایک جامع عنوان ہوگا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے، پھر جہاد باطل نظام کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف ہے. لیکن ان سب کو ہم کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کے بعد جو عبارت ہے وہ میں صرف پڑھوں گا. واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ آگے چل کر یہ شعر آ رہا ہے مولانا علی کا. چنانچہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہی دے رہا ہے تمام انسان تباہی سے دوچار ہونے والے. اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے قریب آ چکا ہے ان کے حساب اور محاسبے کا وقت، لیکن وہ اپنی غفلت کے اندر اعراض ہی کیے چلے جا رہے ہیں. کی چونکا دینے والی صدائیں اور القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں. بیدار کرنے والی پکاریں، بیدار کن ندائیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی. اور عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کیفیت پیدا فرما دی کہ لوگوں میں چرچا ہو گیا. یہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں جو بہت بڑی خبر دی ہے محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب مر جاؤ گے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزبن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. یہ تھی وہ ہلچل مچا دینے والی آواز. خدا کی قسم تم سب پر موت وادی ہوگی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، تو تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے. پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو عمل کر رہے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا. پھر تمہیں بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا. اور وہ بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور برائی کا کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ تھی وہ چیز جس نے ہلچل مچایا. عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون.
اب اختلاف کیا تھا؟ کسی نے کہا ہمیں بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر اللہ نے ہمیں اگر ہمارے پیدا کرنے والے نے اگر ہمیں تمیز بخشی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، تو اس کے نتائج بھی تو نکلنے چاہیے نا. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر والے جو ہے وہ بھوکے مرتے ہیں، فاقے آ رہے ہیں، نیکوکاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بدکار بدماش رسا گیر وہ جو ہے عیش کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. تو یہ دنیا تو واقعتاً ناقص ہے. بات جو محمد کہہ رہے ہیں دل کو لگ رہی ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہاں گمان تو ہوتا ہے جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں سچ ہے، البتہ ویر وی لیک اس کے ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا. یقین ہو جائے گا تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہم میں سے اکثر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ ان نظن الا ظنا. ہاں گمان تو ہوتا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، معقول ہے، منطقی ہے، جزا و سزا تو ہونی چاہیے. گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں گندم بوتا ہے کہ ایک نیک آدمی اور اسے کانٹوں بڑی جھاڑیاں مل رہی ہیں زندگی کے اندر. ایک بدماش ہے، ظالم ہے، لوگوں کا خون چوسنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ یہاں عیش کر رہا ہے. ہمارے پیدا کرنے والے نے اگر ہمیں تمیز بخشی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، تو اس کے نتائج بھی تو نکلنے چاہیے نا. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر والے جو ہے وہ بھوکے مرتے ہیں، فاقے آ رہے ہیں، نیکوکاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بدکار بدماش رسا گیر وہ جو ہے عیش کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. تو یہ دنیا تو واقعتاً ناقص ہے. بات جو محمد کہہ رہے ہیں دل کو لگ رہی ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہاں گمان تو ہوتا ہے جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں سچ ہے، البتہ ویر وی لیک اس کے ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا. یقین ہو جائے گا تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہم میں سے اکثر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ ان نظن الا ظنا. ہاں گمان تو ہوتا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، معقول ہے، منطقی ہے، جزا و سزا تو ہونی چاہیے. گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں گندم بوتا ہے کہ ایک نیک آدمی اور اسے کانٹوں بڑی جھاڑیاں مل رہی ہیں زندگی کے اندر. ایک بدماش ہے، ظالم ہے، لوگوں کا خون چوسنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ یہاں عیش کر رہا ہے. بقول مولانا حالیم وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشن آیات، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں نکالے اندھیاروں سے روشنی کی طرف. کہ مصداق انسانوں کو شرک. اب دیکھیے اندھیرے کون کون سے ہیں. اب اس میں تو کبھی کوئی شرح لکھے گا تو پھر ایک ایک لفظ کی شرح ہوگی. اندھیرے کون سے ہیں؟ شرک، الہاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ. شرک، الہاد، مادہ پرستی اور عملاً حب عاجلہ، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان نرا حیوان محض بن کر رہ جائے گا. حیوانیت محضہ کہ ظلماتم بعضھا فوق بعض. یہ اندھیرے ہیں جیسے سورہ نور میں آیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا. بعضھا فوق بعض، ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرور فرمایا. چنانچہ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خدابندی سے سرشار یعنی مست بادہ الست ہو گئے. پہلا نتیجہ اللہ کی معرفت اور محبت. اب یہ دو الفاظ کیوں جڑ کر آئے ہیں؟ در حقیقت عبادت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا ایک مفہوم کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. اور جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ سے حسین اور جمیل تو کوئی ہستی نہیں، اللہ سے زیادہ عظیم کوئی ہستی نہیں. اس کے جلال اور کمال سے بڑھ کر کس کا جلال و کمال ہوگا؟ لہذا محبوب ترین پھر وہی ہو جاتا. یہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا، محبت میں شدید ترین وہ ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو پہلی بات عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار، یعنی مست بعد الست۔ ایک تو یہ کہ یہاں کی شراب پی کر آپ مست ہو گئے، اس مستی میں بکواس کر رہے ہیں، غل غبارہ جسے کہتے ہیں اخبارات میں آتا، غل غبارہ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ایک مستی ہے اس شراب کی، وہ جو عہد الست ہم کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلا، جو اس بعد الست سے سرشار ہو گئے۔ ظاہر بات ہے اگر معرفت خداوندی حاصل ہو جائے اور محبت خداوندی جیسے کہ محبت کا حق ہے، دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیرتر ہو گئے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کی اللہ کے نگاہ میں قدر ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کا منکر ہے، اسے کیوں دے؟ اس نے دنیا کو قابل قدر سے سمجھا ہی نہیں ہے تو دے رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا سورہ زخرف میں، یہ تو ہمیں اندیشہ ہے کہ ساری ہی دنیا جو ہے وہ ہماری منکر ہو جائے گی، ورنہ تو ہم ان کافروں کو ایسے محل دیتے جن کی چھتیں بنی ہوتی چاندی کی، سیڑھیاں ہوتی چاندی کی، کواڑ ہوتے، دروازے چوکٹے ہوتے چاندی کے، چاندی نہیں سونے کے، زخرفا۔ یہ سب بھی پھر بھی دنیا کی حقیر سی متاع تھی، اس کی کوئی حقیقت ہماری نگاہ میں نہیں۔ اب ایمان کا یہ تقاضا ہے لازماً، اگر آپ دنیا میں دولت کے مظاہر کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ اعصاب کے اندر کوئی سنسناہٹ سی پیدا ہو گئی ہے، اگر خیال آ گیا یہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس قدر آپ کا یہ احساس ہوگا اتنے ہی آپ ایمان سے دور ہیں، بعید ہیں، محروم ہیں۔ جب ان کی حیثیت حضور کے فرمان کے مطابق مچھر کے پر جیسی بھی نہیں ہے، تو اگر ہمارے نقطہ نظر وہی نہیں بنتا کہ جو اللہ کا اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، تو گویا کہ ہماری ٹرائنگلز آر ناٹ کانگروئنٹ، ہمارے فکر اور ہمارے سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اور وہ کلیتاً طالب عقبہ بن گئے۔ مزید بڑا وہی تھا جو موعظۃ من ربکم، اور یہ سورہ یونس کی آیات ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ، نصیحت، واعظ، دلوں میں رقت پیدا کرنے والی شے یہی قرآن ہے۔ تم ادھر ادھر کے اشعار کا سہارا نہ لو، ادھر ادھر کی کہانیوں کا سہارا نہ لو، سب سے بڑا موعظہ، سب سے بڑا واعظ قرآن ہے۔ پھر پڑھیے اب اس کو مزید بڑا، وہی تھا جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا، اور شفاء لما فی الصدور بھی، گویا انذار ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر۔ تطہیر ایک منفی عمل ہے، جو آپ کی رکاوٹیں ہیں، نجاستیں، وہ دور کر دی جائیں، اور تعمیر ہے اب اس کو ابھارا جائے۔ تو دو کے منفی یہ دونوں ایسپیکٹس آ گئے۔ الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے، بفوائے الفاظ قرآنی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ قرآن کے 4 اجزاء ہیں علیحدہ علیحدہ۔ پہلا ہے دلائل اور براہین توحید کے، معاد کے، یہ پہلا ہے، یہ آیات ہے قرآن کی۔ مکی صورتوں کا اکثر حصہ انہی آیات پر مشتمل ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات تاریخی، ان کے حوالے سے ایمانی حقائق کو مبرہن کرنا، اجاگر کرنا۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک انسان کا ذہن بن جائے گا، فکر صحیح ہو جائے گی، برے اخلاق خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو در حقیقت برے فکر، برے عقیدے کا نتیجہ تھا کہ ہمارے اعمال کے اندر برائی ہے۔ جب وہ فکر کی تصحیح ہو جائے گی
جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت جو ہے ننگا رہ جاتا ہے، تو یہ برے اعمال جھڑ جائیں گے، درخت رہ جائے گا ننگا. اب اس درخت میں نئے پتے لگیں گے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اب وہ کتاب کی تعلیم، احکام کی تعلیم، یہ کرو یہ نہ کرو، اور حکمت دانائی. یہ گویا کہ تعلیم و تربیت نبوی کا سب سے اونچا وہ ہے تعلیم حکمت، جس کے سب اہل نہیں ہوتے. قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے، اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے اچھی طرح، کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور توحید، معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. لیکن اس سے اس ہمگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ فقرے بازی ہے یا لفاظی ہے، لیکن ان میں سے ایک لفظ بامانی ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار بدلی. اقدار ویلیوز، کون سی چیز اہم تر ہے، کون سی چیز کم اہم ہے، کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے، کون سی چیز قابل وقت نہیں ہے. عزائم بدلے، امنگیں بدلی، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلی، خوف بدلے، امیدیں بدلی، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، جس کی کامل مثال حضور کی ذات مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت قرآن ہے. بس قرآن مجسم ہے، قرآن آپ کے رگ و پے میں پیوست ہوا ہے. اسی طریقے سے بندہ مومن اپنے اپنے مقام پر، کوئی حضور سے قریب ہوگا، کوئی ہم جیسا دور ہوگا، لیکن ہمارے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ سورج سے کوئی 50 لاکھ میل دور ہے تو کوئی اور ہے کہ جو 10 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، کوئی قریب تر ہے. اس طرح کے معاملے ہوں گے، لیکن بہرحال منبع نور، سرچشمہ نور سورج ہے، قرآن ہے. تو قرآن تو ہر دور کے افق پر، جیسے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج وہی ہے، لیکن روز جو طلوع ہوتا ہے تو ایک اور نئی دنیا ہے. 24 گھنٹے میں تو کافی فرق اس دنیا میں آ چکا ہے. اب ایک نئے جہان پر اور نئی زمین پر سورج طلوع ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن جو ہے ہر دور کے علمی افق پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگا. اب یہ دوسرا نقطہ آ رہا، پہلی بحث ہماری تقریباً یہاں ختم ہو گئی. قرآن نے افراد کو بدل دیا. اب دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ اگر تبدیلی حقیقی ہو تو وہ محدود نہیں رہتی. جیسے میں نے بارہا کہا ہے کہ انقلاب اگر کسی ملک میں آیا ہے، if it's a real revolution، یہ ان حدود کے اندر رہ نہیں سکتا. لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کسی انقلاب کے حقیقی انقلاب ہونے کا کہ وہ پھیلے، ایکسپورٹ ہو، اس کی توسیع ہو. جغرافیائی قومی حدود یہ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی انقلاب اپنے حدود میں محدود رہ گیا تو وہ ریئل تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوک سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں. یہ تو ایک اور ہی نقطہ آ گیا ہے. دیکھیے، آپ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، جو میرے داہنی طرف ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، وہی میرے بھی ہیں، جو بائیں طرف ہے ان کے بھی، تو ہمارے درمیان کوئی فرکشن نہیں ہوگی، کوئی تصادم ہوگا. اگر میرا نقطہ نظر بدل گیا تو اب قدم قدم پر پیچا لگے گا کہ نہیں؟ یوں کرنا چاہیے، نہیں یوں کرنا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، نہیں یوں ہونا چاہیے. یہ ہے تصادم. جہاں تبدیلی ہوگی، حقیقی تبدیلی ہو، وہاں کشاکش اور تصادم لازماً جنم لے. اگر نہیں لیتا تو اس کا مطلب ہے تبدیلی جو ہے مصنوعی سی ہے، اوپر سے اوڑی ہوئی ہے، اوپر ملمہ کیا گیا، حقیقی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی احساسات میں ہو چکی ہو، تبدیلی فکر میں ہو چکی ہو، تبدیلی اپنی ویلیوز میں ہو چکی ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ پھر تصادم اور کشاکش پیدا نہ ہو. یہ لفظ کشمکش ہمارے ہاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط العام. کشمکش کے معنی فارسی میں یہ نہیں ہے، کشاکش کے معنی ہے جو لفظ استعمال کر. کشاکش جو رسہ کشی ہوتی ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے. کشمکش تو ایک انسان کی ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے. کھینچوں نہ کھینچوں، چلوں نہ چلوں،
جسے ہم تذبذب کہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ منافقین کی جو شان بیان ہوئی ہے سورہ نساء میں، وہ ہے کشمکش، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، کشمکش، کھینچو مت کھینچو، اندر ہی سے آتا ہے، یہ بھی خیال آ رہا ہے کھینچو، پھر اندر ہی سے کہ خیال آتا ہے نہیں مت کھینچو، غلط ہو جائے گا، اس میں تو خطرہ ہے، تو کشمکش اس معنی میں، لیکن اردو زبان میں یہ غلط العام کے طور پر کشاکش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شعر مجھے یاد آیا تھا، کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ انقلابی نقشہ کیا ہوتا ہے، دریا چل رہا ہے اپنے بہاؤ کے ساتھ ہے، اور کوئی بیچارہ گھاس کا پودا کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو راستہ روکنا چاہے، کیا روکے گا، خاک روکے گا، وہ تو بہہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پودا جو ہے وہ اپنا سے دور لگائے جا رہا ہے۔ تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، یہ گھاس کا یہ بیچارہ پودا کیا دریا کا رخ موڑ دے گا، لیکن یہ جو کشاکش کر رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، یہ قابل دید شے ہے، قابل ستائش ہے۔ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ زمانہ ہے، ایک نظام ہے، سیکولرزم ہے، پوری دنیا کی تہذیب ہے، فیمنزم ہے، عوامی حاکمیت کا دور ہے، اور کیا کیا ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں، یہ دیوانے بیٹھے ہیں نا چند۔ آج کی دنیا کے حوالے سے ہم دیوانے ہیں، اور دیوانے واقعی یہ ہے، اگر ہم پوری طرح دیوانے بن جائیں تبھی کام بنے گا، فرزانے بن کر اس راستے پر آدمی نہیں چل سکتے، دیوانہ بننا پڑتا ہے۔ کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ دیوانہ بنے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، تو یہ کشمکش کی جگہ کشاکش۔ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام میں پیدا کی، اس نے جس تصادم اور کشمکش یا کشاکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مدارج و مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کہتے ہی سے مجاہدہ، جہاد، جہد کوشش، کوشش کے مقابلے میں جب آ جائے گی تو جہاد و مجاہدہ بن جائے گا۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، گولی مار دیا آپ نے، اسے بیچارے کو گمان بھی نہیں تھا، لیکن دو آدمی آمنے سامنے آ جائیں، جیسے ڈویٹس ہوا کرتے تھے اب یورپ کے اندر، دونوں اپنے اپنے پستول لے کے جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں، اب یہ ہے کہ جس کی گولی پہلے چل جائے اور وہ مار دے، تو یہ ہے قتال، یہ جنگ ہے۔ تو جہاد اور قتال باب مفعلہ کے یہ مصدر ہے۔ تو کشاکش، اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا۔ اب یہاں وہ جہاد کے مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ نفس کچھ اور تقاضے کر رہا ہے، دل میں ایمان آ گیا ہے، اب کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ نفس ایک خواہش پیدا کر رہا ہے اور دل اس کو دبا رہا ہے، اس لیے کہ دل تابع روح کے ہو چکا ہے، لہذا یہاں پر اب کشاکش اندر ہی ہوگی۔ ہمارے اپنے اندر ہر شخص محسوس کرتا ہے، آدمی سوچتا ہے میں یہ کام کر گزروں، پھر کوئی کہتا ہے نہیں یہ کام نہ کرنا، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ یہ کشاکش جو ہے خیر و شر کی۔ پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا، مستولی کے کیا معنی ہے؟ قابض، والی بن جانا، والی، آپ والی ہیں مصر کے، گورنر ہیں۔ جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نکل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدے کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشاکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ہے ایک شخص کا، گویا کہ اگر ایمان نے آپ کو مسخر کر لیا، آپ نے اپنے نفس کو مسخر کر لیا، اب یہاں سے بات نکلے تب تو یہ جہاد ہے، ٹھیک جہاد، اور یہ پہلا مرحلہ ہی طے نہیں ہوا اور آپ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکل آئے گھر سے، تو پھر وہی انجام ہوگا جو اکثر جو تحریکوں کا آج کل ہو رہا ہے، نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ اندر کا میدان جنگ سر کیا نہیں ہے، باہر کے زیادہ کٹھن میدان جنگ کے لیے نکل آئے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیں گے، کہیں کوئی شارٹ کٹ مار لیں گے، کہیں کچھ اور کریں گے، کوئی ہک اور بائی کروک کریں گے، کچھ کریں گے، کچھ نہ کوئی گڑبڑ کریں گے، جو کیے دھرے پر پانی پھیر دے گا۔ یہ جو یہاں پر آیا ہے بائبل میں، جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہماری جیسے سورہ فاتحہ ہے، ایسے ہی بائبل کی لارڈز پریئر ہے۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں، سجدہ تو ان کے ہاں ہے نہیں، نیلنگ ہے، صرف گھٹنا زمین پر ٹکا کر اور پھر دعا مانگتے ہیں، لارڈز پریئر۔ اس لارڈز پریئر کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، دائی کنگڈم کم، اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے، Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین میں بھی پوری ہو۔ زمین میں فساد ہے، زمین میں بغاوت ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں تو یا بر ہے یا بحر ہے، اور بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے خلاف انسان حاکم بن کر کھڑا ہو گیا، بغاوت عامہ ہے، عظیم بغاوت اللہ کے خلاف۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے خلاف جد و جہد کرنا، اور دعا میں Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہا مقصود معین ہوا ان الفاظ میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال۔ اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور اطاعت کلیتاً اللہ ہی کی ہونے لگے۔ ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی سایہ مبارکہ میں۔ یہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، یہ تو اکثر حضرات کو میں سمجھتا ہوں کہ ازبر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے فکر کی جو کی آیات ہے نا، مرکزی آیات، یہ تو آپ کو ازبر یقیناً ہونی چاہیے۔ ایمان کی یہ تعریف، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہیں کرتے، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ یہ دعویٰ کریں ایمان کا تو ان کا دعویٰ بجا ہے، برحق ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو دعوی ایمان باطل ہے۔ وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، پھپتی چسکی ہے ملا پر بھی۔ یعنی جب اسلام میں سے تصور جو ہے تکبیر رب کا نکل گیا تو اب وہ ایک مذہب بن کر رہ گیا۔ یہ جو ہے استعارہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ بہت معنی خیز ہے۔ ملا وہ ہے کہ جو تکبیر رب جو ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس سے غافل ہو گیا، اسے انفرادی تزکیہ بھی یاد ہے، اسے نماز روزہ بھی یاد ہے، طہارت کے احکام بھی یاد ہیں، یہ باقی ساری چیزیں یاد نہیں ہے تو جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یا پھر اس وقت جو جہاد کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ بن گیا ہے، اس میں غلطی کا پہلو غالب ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ کو برآمد کر لیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں۔ تو اس میں یہ جو یہاں پر آیا ہے بائبل میں، جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہماری جیسے سورہ فاتحہ ہے، ایسے ہی بائبل کی لارڈز پریئر ہے۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں، سجدہ تو ان کے ہاں ہے نہیں، نیلنگ ہے، صرف گھٹنا زمین پر ٹکا کر اور پھر دعا مانگتے ہیں، لارڈز پریئر۔ اس لارڈز پریئر کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، دائی کنگڈم کم، اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے، Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین میں بھی پوری ہو۔ زمین میں فساد ہے، زمین میں بغاوت ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں تو یا بر ہے یا بحر ہے، اور بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے خلاف انسان حاکم بن کر کھڑا ہو گیا، بغاوت عامہ ہے، عظیم بغاوت اللہ کے خلاف۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے خلاف جد و جہد کرنا، اور دعا میں Thy kingdom come, Thy will be done on earth
as it is in heavens. اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہا مقصود معین ہوا ان الفاظ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال۔ اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور اطاعت کلیتاً اللہ ہی کی ہونے لگے۔ ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی سایہ مبارکہ میں۔ یہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، یہ تو اکثر حضرات کو میں سمجھتا ہوں کہ ازبر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے فکر کی جو کی آیات ہے نا، مرکزی آیات، یہ تو آپ کو ازبر یقیناً ہونی چاہیے۔ ایمان کی یہ تعریف، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ یہ دعویٰ کریں ایمان کا تو ان کا دعویٰ بجا ہے، برحق ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو دعویٰ ایمان باطل ہے۔ وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، ہفتی چسکی ہے ملا پر بھی۔ یعنی جب اسلام میں سے تصور جو ہے تکبیر رب کا نکل گیا تو اب وہ ایک مذہب بن کر رہ گیا۔ یہ جو ہے استعارہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ بہت معنی خیز ہے۔ ملا وہ ہے کہ جو تکبیر رب جو ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس سے غافل ہو گیا۔ اسے انفرادی تزکیہ بھی یاد ہے، اسے نماز روزہ بھی یاد ہے، طہارت کے احکام بھی یاد ہیں، یہ باقی ساری چیزیں یاد نہیں ہے تو جہاد فی سبیل اللہ۔ اور یا پھر اس وقت جو جہاد کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ بن گیا ہے، اس میں غلطی کا پہلو غالب ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ کو برآمد کر لیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں، تو اس میں بھی خیر برآمد ہوگا۔ سیدنا مسیح کے الفاظ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے چلیے۔ واضح رہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب ہے، یعنی انما اور آخر میں اولئک هم الصادقون۔ یہ جو انما ہے اور ہم ہے یہ کلمہ حصر کہلاتے ہیں، اسلوب حصر۔ اب یہ کئی دفعہ میں نے تفصیل اپنے دروس میں بیان کی، آج پھر بیان کر رہا ہوں۔ حصر سے مراد کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ عمرو بہت بڑا عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے بڑا، لیکن وہ بھی ہے۔ ایک میں کہوں عمرو ہی عالم ہے، باقی سب کی نفی ہو، اس کو کہتے ہیں حصر، حصار کہتے ہیں، دائرہ کھینچ دینا، حصار۔ فصیل جو شہروں کی گرد ہوتی تھی وہ حصار، اس کے اندر اندر شہر ہے، تو حصر اسے کہتے ہیں۔ تو اسلوب حصر ہے۔ اور آیا ما قبل میں اس سے پہلے جو آیت نمبر 14 ہے سورہ حجرات کی، حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی گویا کہ مومن صادق کی جامع و معنی تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت۔ ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے، تو اسلام کے ان 5 ارکان میں 2 کا اضافہ کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین قلبی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا، جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرکوز ہو گئی، جن کی فہرست میں جہاد سے شامل ہی نہیں۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں سے ایک کی حیثیت سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی ہے۔ یہ جہاد کے معنی ہو گئے جنگ، اور جنگ میں جتنے لوگ درکار ہوں وہ نکل آئیں،
تو باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جیسے نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. کچھ مسلمان بھی ادا کر لیں گے تو باقی بستی کے سب لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے مجرم ہوں گے. لہذا جنگ کی ضرورت ہے. 10,000 آدمی چاہیے تھے، اگر نہیں نکلے تو ساری قوم مجرم، اور قوم نے 10,000 دے دیے تو قوم باقی جو ہے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوئے، ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ اپنے پورے اطمینان کے ساتھ پاؤں پھیلا کر سوئے. 10,000 دے دیے انہوں نے. تو یہ ہے فرض کفایہ. جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں، بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی ہے. اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مع نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے اذکار، اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا. اب یہ جملہ بھی بہت گہرا جملہ ہے. مجاہدہ نفس، مجاہدہ نفس انسان کو اپنی زندگی کے اندر حلال پر اکتفا، حرام سے رکنا، اور حق کے لیے بھوکے رہنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جہاد میں سختیاں ہیں، جھیلنا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ضربیں لگاؤ. بیٹھے بیٹھے گھر میں ضربیں لگانی ہے، لگاؤ. اس طرح بیٹھو، یوں بیٹھو، اس طریقے سے پھر اس کو اس طرح کھینچو، پھر کھینچ کر ضرب مارو دل کے اوپر. لا الہ الا اللہ، یہ ضرب لگے دل کے اوپر جا کر. اب یہ مشق ہے جو کرائی جا رہی، یہ راہ یسیر ہے، یہ شارٹ کٹ ہے. بجائے اس کے کہ آپ جہاد کے سلسلے میں بھوک برداشت کر رہے ہو، نفلی روزے چلتے جاؤ، جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں بھوک جو آتی ہے وہ جان کے خطرے کے ساتھ آتی ہے، مستضاد آتی ہے. یہ معاملات جو ہیں اس راستے سے ہٹا کر مجاہدہ نفس جو ہے اس کے لیے یہ راہ یسیر، یہ شارٹ کٹ نکال دیا گیا. دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہمانی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع، اور بس چلے تو توسیع کے سوا اور کچھ نہ رہا. اسلام اب دور مملکت میں آ گیا نا، اسلامی ریاست ہے، اس کے حدود کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اس پر مستضاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس جو جڑ تھا، اس کا رخ اعمال و معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا. اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہمانی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع، اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا. شرک و ظلم، کفر و فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشاکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جدوجہد، اور اس کے لیے سم و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق کے حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، تو وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام اور ایمان اور تقوی اور احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے. ایک شخص مرشد بھی بن گیا ہے، اور ایک شخص جو ہے مسند ارشاد کے اوپر فائز ہے، اس کی زندگی ان چیزوں سے خالی ہے. یہ ہے اصل میں قرآن کے، یوں سمجھیے کہ غروب ہونے کا پہلا مرحلہ. اس کے بعد دوسرے مرحلے آئے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے. مجھے اللہ کے رسول سے 2 برتن ملے تھے علم کے. ایک برتن میں سے تو میں خوب عام کر رہا ہوں، پھیلا رہا ہوں، دوسرے برتن کا منہ بھی کھول دوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. اور یہ دور کس کا ہے؟ ابھی دور صحابہ ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہو گیا ہے. ابھی اگلا مرحلہ نہیں آیا تھا. کجا وہ کیفیت کے صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار، بیک زبان،
اور رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اور اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ اور کب یہ شعر پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کئی وقت کے فاقے ہیں، شدید سردی ہے، 12,000 کا لشکر گھیرے پڑا ہوا مدینے کو، زندگی کے مقابلے میں موت قریب تر نظر آ رہی ہے، اور اس نقاہت کے باوجود کدالیں چلا رہے ہیں خندق کھودنے کے لیے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہاں وہ نقشہ، کہاں یہ نقشہ۔ کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی یعنی جھوٹا نبی غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت سلمی و مانوی نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ قرار دے دیا۔ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ غلام احمد قادیانی کا یہ مصرع ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال۔ اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، جہاد ان کی زندگی سے خارج ہے کہ رہوار یقین ماں بصحرائے گماں گم شد، میرا وہ مرکب، میرا وہ گھوڑا رہوار یقین ماں، یقین والا، وہ صحرائے گماں میں آ کر گم ہو گیا ہے۔ یقین ختم تو ظاہر بات ہے پھر اسلام کو پھر اسی حالت سے دوچار ہونا تھا۔